پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا ہی اور ہے، ان پڑھ بندے کی دنیا اور ہے۔ ایک ڈاکٹر اس دنیا کو الگ زاویے سے دیکھتا ہے، ایک معیشت دان الگ زاویے سے دیکھتا ہے، ایک قانون دان الگ زاویے سے دیکھتا ہے، اور ایک مزدور بندہ اس دنیا کو الگ زاویے سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں قسمیں ہیں لوگوں کی، اور کسی بھی ایک واقعے کو یا پھر کسی بھی ایک شے کو دیکھنے کے سینکڑوں زاویے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سوال کے متعدد جوابات ہو سکتے ہیں۔ ہماری قوم آج تک اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی کہ ایک سوال کے ایک سے زیادہ جواب بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ سوال تو علم ہے، اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے صدیوں، جواب بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے جیسے علم بڑھتا ہے، آگہی بڑھتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات رازوں سے پردے ہٹاتی ہے تو جواب بدل جاتے ہیں۔ یعنی کہ کائنات کیا ہے، اس سوال کا جواب 1000 سال پہلے کچھ اور تھا، 1000 سال میں بہت سے راز افشاں ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو بڑی ایکسیس دی کائنات پہ کمند ڈالنے کی، بہت سے انفارمیشن دی تو جواب بدل گیا۔ آج سے 100 سال بعد اسی سوال کا جواب پھر سے بدل جائے گا، ہو سکتا ہے بہت سی آگہی اور مل جائے۔ جو بندہ جواب دے رہا ہوگا وہ جتنا ملٹائی ڈیمینشنل ہوگا، اس کے جواب کا معیار اتنا بڑا ہوگا۔ کم انفارمیشن والے بندے کا جواب اور زیادہ انفارمیشن والے بندے کا جواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے متعصب ہیں، ہم نے چینج کرنا اپنا یہ بیہیویئر۔ ہم جس نقطۂ نظر کو درست سمجھتے ہیں، ہم نے کسی ایک زاویے سے کسی واقعے کو، کسی شے کو دیکھا ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا اس واقعے کو یا پھر اس شے کو اسی زاویے سے دیکھے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑا سا وقت دیں خود کو، تھوڑا سا وقت دیں اگلے بندے کو سمجھنے کے لیے کہ اصل میں سامنے والا بندہ ہے کون، وہ کسی بھی شے کو یا کسی بھی واقعے کو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے، پھر اس زاویے سے اس شے کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے سامنے بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی۔ پھر اس زاویے پہ اگر آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کریں، اس کے ساتھ اختلاف کریں، آپ کو اختلاف کرنے کا مزہ آئے گا، اسے جواب دینے کا مزہ آئے گا۔ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ متعصب ہوتے ہیں، لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی قائل نہیں کرنا ہوتا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے نقطہ نظر پہ قائل کرنا ہے پوری دنیا کو؟ پوری دنیا کو کسی ایک نقطہ نظر پہ قائل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں اس دنیا کے اندر 4 ارب سے زیادہ لوگ ہیں جو آپ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ کے مذہب کو نہیں مانتے۔ دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے خدا کو نہیں مانتے، یعنی کہ وہ خدا کے وجود کے ہی انکاری ہیں۔ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اپنے آرگیومنٹس دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن حکیم میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو زندہ ہے وہ دلیل سے زندہ ہے، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا۔ ہر بندے کے پاس، وہ جہاں بھی ٹھہرا ہوگا نا، اس کے پاس آرگیومنٹس موجود ہیں، اس کے پاس دلائل موجود ہیں۔ وہ اس کی عقل کے حساب سے ہیں، اس کی عقل تھوڑی ہے زیادہ ہے، اس کی انفارمیشن تھوڑی ہے زیادہ ہے، اس کے پاس آرگیومنٹ موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، تبھی تو وہ اس کے اوپر ٹھہرا ہوگا ہے۔ اور آپ کسی سے بھی بات کریں گے، وہ اپنے عقیدے کو، اپنی بات کو، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل پیش کرے گا۔ وہ دلائل اس کی عقل کے لیے مکمل تھے، اس لیے وہ اس دلائل کے اوپر ٹھہرا ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ کی انفارمیشن زیادہ ہو، لیکن آپ کسی کو قائل کرنے کے لیے اتنا پرتشدد نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑا زبردست سا وے ہے، آپ اس وے کو اڈاپٹ کریں اگر کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کسی تک حق بات پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، آپ اس طریقے پہ عمل کر کے پہنچائیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا تھا، اے میرے نبی آپ کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں منا کے چھوڑیں۔ ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم منا کے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پولیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھ لیں، مذہبی طور پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں، ہم اگلے بندے کو قائل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ قائل کرنا چاہیں گے، آپ پرتشدد ہوں گے، آپ بدتمیز بھی ہو جائیں گے، اور پھر آپ لڑائی جھگڑا بھی کریں گے۔ آپ اپنا موقف بیان کریں، اس کا سٹرونگ آرگیومنٹ بلڈ کریں۔ دیکھیں آپ جتنا سٹرونگ آرگیومنٹ بلڈ کریں گے، آپ کا صرف یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیں، لڑنے پہ مجبور نہ کریں۔ ہم لوگوں کو لڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، گالیاں دینے پہ مجبور کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، نفرت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آپ نے صرف سوچنے پہ مجبور کرنا ہے۔ آپ کی دی ہوئی آرگیومنٹ، آپ کا دلائل اتنے اچھے ہونے چاہیے، اور آپ نے انہیں پریزنٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ باقاعدہ سیکھیں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اختلاف رائے ایک علم ہے، آپ کس طرح اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے ضرور دیکھیے گا، جا کے یہاں کہیں نیچے ہوگی۔ تو یہ چیزیں سیکھیں کہ آپ نے کیسے آرگیومنٹ کرنا۔ ہماری سوسائٹی کے بہت بڑے مسائل ہیں، ہم بڑے ریجڈ ہو گئے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے نا، وہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں، سر ان کی ٹاک ہی اور ہے، ان کی گفتگو کا سٹائل ہی اور ہے، وہ باتیں ہی اور طرح کی کرتے ہیں،
وہ آرگیومنٹ ہی اور طرح بلڈ کرتے ہیں. آپ کبھی ریسرچرز کی لائبریری میں جائیں, وہ کسی بھی موضوع کو, آپ پوسٹ گریجویٹ کی کسی لائبریری میں چلے جائیں کسی یونیورسٹی کے اندر, آپ لاہور قائد اعظم کی جو لائبریری ہے, قائد اعظم لائبریری میں چلے جائیں, آپ میوزیم کے اندر لاہور میوزیم میں جو لائبریری چلے جائیں, وہ کتابیں ہی ہو رہے ہیں, کیونکہ وہاں لوگ ریسرچ کرنے آتے ہیں. جو آتے ہیں لوگ جو سی ایس پی بننے آتے ہیں, جو مختلف طرح کے مقالے لکھتے ہیں, تھیسز لکھتے ہیں اسلامک تھیالوجی کے اوپر, مختلف لوگ جو ریسرچ کرنے آتے ہیں, ان کی پاجی کتابیں ہی ہو رہے ہیں, وہ اور طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں, ان کی گفتگو ہو رہا ہے. کامن بندہ وہ ٹاک ہی نہیں کرتا. میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں 5 7 8 10 منٹ میں کنکلیوڈ کر دوں گا. 5-10 منٹ میں بھلا کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو ہم کسی نقطے کو صرف آغاز کر سکتے ہیں. جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں ریسرچرز, میرے ساتھ طالب علم بیٹھتے ہیں ایم فل یا پی ایچ ڈی کے, پھر جب کسی موضوع پہ بات ہوتی ہے تو وہ 4-5 گھنٹے ہوتی ہے, تب کہیں جا کے اسے سم اپ کیا جا سکتا ہے, لیکن ہوتی نہیں ہے. پھر بھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 2 4 5 7 منٹ میں آپ کسی ٹاپک کو صرف ٹچ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مکارم اخلاق, آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے. میں نے بہت زیادہ دیکھا ہمارے ریلیجنز کے اندر بھی, جو لوگ ریلیجن کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں یا پریزنٹ کر رہے ہیں, دوسرا پولیٹیکلی بھی لوگ تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں. زمینی حقائق اور ہوتے ہیں. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو مجھے پتہ چیزیں بدل جاتی ہیں. جب بھی کوئی بندہ اسلام کے اوپر ریسرچ کرے گا نا, آپ ان میں ایک چیز کامن دیکھیں گے. وہ ریسرچ کرنے کے بعد کہیں گے یار میں صرف مسلمان ہوں, میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ ہر بندے سے آپ یہ کامن چیز سنیں گے, جو مزہ خود کو مسلمان کہلوانے میں خوشی ملتی ہے نا بندے کو, سنی, شیعہ, وہابی, دیوبندی, کوئی بھی ٹائٹل لگانے سے وہ خوشی نہیں ملتی. جب آپ اللہ رب العزت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, قرآن کے اوپر, احادیث کے اوپر, اسلامک لٹریچر کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں نا, آپ کو خوشی صرف مسلمان کہلوانے سے ملے گی. باقی چیزیں آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ مطلب جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. اور ہر ریسرچر, ہر بندہ جو صدق دل سے تحقیق کرے گا, وہ کہے گا یار مسلمان ہونا بہت بڑا ٹائٹل ہے, بہت بڑا ٹائٹل ہے. تو اس کے علاوہ میں کوئی ٹائٹل اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتا. اسی طرح اگر آپ پولیٹیکلی دیکھ لیں تو لوگ جو ہے وہ, میری بات تھوڑی سی مرج ہو رہی ہے, میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, اب بات پتہ نہیں کہاں سے شفٹ ہو رہی ہے. بہرحال میں اسے کنٹینیو کرتا ہوں. تعصب کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ تعصب ہمارے اندر بڑا زیادہ ہے. لوگوں کا جو اختلاف رائے ہے اسے سنیں اور دیکھیں وہ کس اینگل سے بات کرتے ہیں. سیاسی طور پہ بڑا تناؤ کا شکار ہے. کچھ دن پہلے, 15-20 دن پہلے کی بات ہے, میں ایک گروہ کے پاس بیٹھا تھا, 8-10 لوگوں کا گروپ تھا. وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جیالے تھے. وہ گفتگو کرتے رہے, خان صاحب کے بڑے سپورٹر تھے. میں نے کہا جی میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں, آپ کے جذبات میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ زمینی حقائق ہیں, وہ آپ جان لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک پورے سسٹم کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا, ایک آرگنائزڈ سٹرکچر کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا. یہ زمینی حقائق ہیں. وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اصل میں نا فریڈرک نیٹشے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب آپ پولیٹیکلی یا ریلیجیسلی کوئی آئیڈیالوجی بلڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر ایموشنز کو آپ ایک ایسے لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ جا کے وہ شخصیت مقدس ہو جاتی ہے, وہ آئیڈیالوجی مقدس ہو جاتی ہے. وہ جو کہتے تھے نا کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے, بیسیکلی خان نے ایموشنز کو یوز کر کے وہ اس خاص سٹیج پہ پہنچ گیا. سائیکائٹرسٹ تو بہت بڑا ہے نا اس قوم کا, وہ اسے پتہ ہے کہ کس موضوع پہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے اور کس طرح کی بات کرنی ہے اور کس طرح میں نے جو ہے وہ, میرا ایک استاد ہے میرے بیسیکلی, وہ میٹرک میں ان سے پڑھتا تھا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان ہے نا یہ موٹیویشنل سپیکر ہے, موٹیویشنل سپیکر ملک کا وزیر اعظم بنا دیتا ہے, آندا ہے تو گل کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ. تو پھر ظاہر بات ہے کرٹیسزم تو پھر ہوتی ہے کہ پرفارمنس نہیں وہ سارا کچھ کر کے کھایا. تو میں نے کہا کہ زمینی حقائق ہے, آپ نہیں ایک ادارے سے لڑ سکتے. وہ ایک آرگنائزڈ ادارہ, آرمی ایک آرگنائزڈ ادارہ ہے, وہ ایک پورا سٹرکچر ہے, آپ اس کے ساتھ اس طرح کر نہیں سکتے. وہ آپ کو بڑے پیار سے ڈیل کر رہے ہیں. ایک دفعہ جنرل آصف غفور صاحب نے کہا تھا نا, وہ ایک پرابلم تب بھی بنی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں لٹا لیں گے, نو ون کین فائٹ ود اسٹیٹ. آرمی چیف صاحب نے کہا ان کے ساتھ پیار سے ڈیل کرنا ہے, ورنہ آپ کو ڈیل کرنا کون سا مشکل کام ہے. بھائی وہ ایک سسٹم ہے, وہ ایک سٹرکچر ہے, سارا دن ان کا کام ہی ہے, اس کام میں وہ پروفیشنل ہیں. آپ کے 50 لاکھ بندے بھی ہوں, ان کے 50 بندوں کا بال نہیں اکھاڑ سکتے, ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ان کے 500 بندے ہوں نا, آپ کے 50,000 بندوں کے اوپر وہ حاوی ہوں گے, اور آپ کے 50,000 بندوں کا وہ جو آج کل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا, وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے. تو ابھی وہ آپ کو پیار سے ڈیل کر رہے تھے. یہ میں کو مہینہ پہلے کہہ رہا تھا
کہ ابھی آپ یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں نا یہ کر دیں گے، بھائی ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک پورا سسٹم ہے، اسٹرکچر ہے، تو اب دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ باقی پھر اگین میں بات وہی کروں گا کہ تعصب سے دور رہنا چاہیے، سیاسی تعصب ہو، مذہبی تعصب ہو، اگر آپ کا جو حلقہ ہے وہ ریسرچرز کے اوپر مبنی ہے، آپ چیزوں کو ایک الگ زاویے سے دیکھیں گے، ایک الگ نظر سے دیکھیں گے، اور کوشش کریں کہ لوگوں کے زاویوں کو جاننے کی کوشش کریں، ملٹائی ڈائمینشنل لوگوں سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اکثر لوگوں سے اختلاف نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک بندہ جس جگہ پہ ٹھہرا ہوگا اس نے کچھ نہ کچھ تو آبزرو کیا ہوگا نا۔ اگر آپ نے اپنی رائے بھی دینی ہے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس چیز کو، اس واقعے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، اس میں تھوڑا سا آپ ایڈ کر لیں یا میری سائڈ سے آکے دیکھ لیں کہ مجھے یہ چیزیں ایسے نظر آتی ہیں۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے تینوں تو پتہ ہی نہیں ہے گا، میں تینوں داسنا ہوں۔ اس سے آپ اگلے کی ذات کو یا اس کی پرسنل انفارمیشن کو یا اس کے ایکسپیرینس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا تھوڑا سا نقطہ نظر یا میرا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ الگ ہے۔ تو بیسیکلی اب پرسنلی طور پہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آج 2-4 واقعے ایسے ہوئے، میں پھر وہاں پہ بار بار آ رہا ہوں کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میرے دوستوں سے ملیں، وہ میرے بارے میں ایک بات آپ کو کہیں گے کہ معظم علی دے وچ تعصب نہیں ہے گا، کسی بھی حوالے سے تعصب نہیں ہے۔ کچھ معاملات کو، کچھ چیزوں کو لے کے میں ریجڈ ضرور ہوں، یعنی کہ وجود خدا کو لے کے میں بڑا ریجڈ ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر مولوی حضرات کہتے ہیں کہ کسی ملحد کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے ان باتوں پہ، کیونکہ میں ایگنوسٹکس کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ میری بڑی حل میں مبارز ہوتی ہے۔ ان معاملات میں لے کے میں خدا کے وجود کو لے کے ریجڈ ہو چکا ہوں۔ میں اللہ کے فضل سے، یہ بھی شاید اللہ کا فضل ہے، میں دعا بھی کرتا ہوں، کوئی جتنے مرضی بڑے آرگیومنٹ بلڈ کر لے، وہ مجھے اس موقف سے ہٹا نہیں سکتا کہ دیر از گاڈ اور وہ سپریم پاور ہے۔ تو لیکن میں اپنے آرگیومنٹ کو پیش کرتے ہوئے پھر بھی انہی اصولوں کا خیال رکھتا ہوں ان کے ساتھ بھی۔ تو یہ ہے کہ یار تعصب میں نہ رہا کریں۔ باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی زندگی میں، صحت میں، کاروبار میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔